بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل یور فارماسسٹ. مارکیٹ میں بلڈ پریشر کی بہت سی ادویات پائی جاتی ہیں. ہم ان میں سے آج ایک بنیادی دوا کو ڈسکس کریں گے جسے ہم ٹینارمن کے نام سے جانتے ہیں. ٹینارمن ہمیں مختلف مقداروں میں ملتی ہے، جس میں سے ایک 25 mg، دوسری 50 mg اور تیسری 100 mg ہے. اس کو بنانے والی کمپنی ICI ہے اور یہ ہمیں انجیکشن فارم میں بھی اویلیبل ہے، جس کی ڈوز 5 mg بٹا 10 ml. 5 mg ٹینارمن، 10 ml آئسوٹونک سولوشن پایا جاتا ہے. آج میں آپ کو اس کی کمپوزیشن، استعمالات، فائدے اور نقصانات سے آگاہ کروں گا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ ناٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے. اس میں پایا جانے والا انگریڈینٹ اٹینولول کہلاتا ہے، جو کہ مارکیٹ میں مختلف برانڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ زیفنول، نارمیٹیب، ایٹینورم اور ایٹلن وغیرہ پایا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں اٹینولول ہمارے جسم میں کیا کرتا ہے. ہمارے جسم میں ایک ہارمون خارج ہوتا ہے جسے ہم ایڈرینالین کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم میں دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، خون کے دباؤ کو بڑھاتا ہے، خون کی نالیوں کو سکڑنے دیتا ہے، جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. لیکن اٹینولول، جسے ہم بیٹا بلاکر کہتے ہیں، یہ اس ہارمون کے کام کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے اور اسے خارج ہونے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے، خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے اور خون کی نالیاں پھیلنے میں مدد کرتی ہیں. اب ہم جانتے ہیں اٹینولول کا ہمارے جسم کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے. اٹینولول سینے کے درد میں کمی لاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو ایک ترتیب دیتا ہے اور دل کے سیلز میں آکسیجن کی کمی نہیں ہونے دیتا، جو کہ ہمارے جسم کے لیے ایک فائدہ مند عمل ہے اور یہ ہارٹ اٹیک میں بھی کافی کارآمد ہے. اب ہم جانتے ہیں اس کو کیسے استعمال کیا جائے. اگر ہائپر ٹینشن مطلب کہ ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، اس سے 25 mg سے 50 mg سے دوا کو شروع کرنا چاہیے. کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، دن میں 1 مرتبہ. اگر بلڈ پریشر مسلسل 160 سے اوپر رہ رہا ہے تو 100 mg سے بھی اس کی شروعات کی جا سکتی ہے. جن لوگوں کو انجائنا پیکٹورس مطلب سینے کا درد ہو، وہ 50 mg دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں. انجائنا پیکٹورس سے مراد ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہوتا. اس کنڈیشن میں ہم احتیاط کے طور پر 50 mg سے 100 mg کی ایک خاص مقدار کو سلیکٹ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. وہ لوگ جنہیں پوسٹ مایوکارڈیل انفارکشن ہے یا اس کا شکار ہو چکے ہیں، مطلب کہ جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، وہ اس دوائی کی مقدار 100 mg سے سٹارٹ کریں گے، جو کہ کچھ عرصہ مسلسل چلتی رہے گی. آپ ان تمام ڈوزز کو ڈاکٹر کے بہتر مشورے کے مطابق استعمال کریں. اب ہم دیکھتے ہیں ان کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ جسم میں تھکاوٹ کر سکتے ہیں. پیشنٹ ہر وقت تھکا ہوا فیل کرے گا. کافی زیادہ بلڈ پریشر میں کمی لا سکتے ہیں، جسے ہم ہائپو ٹینشن کنڈیشن کہتے ہیں. دل کی دھڑکن کو کم کر سکتے ہیں، جسے ہم بریڈیکارڈیا کہتے ہیں. متلی اور الٹی جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے. ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں. ناؤ دا پبلک سروس میسج: تمام ادویات کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اگر آپ کو میری یہ دی گئی انفارمیشن اچھی لگے تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو.